الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سورہ بقرہ کب پڑھنی چاہیے، کن خاص موقع پر؟ تو دوستو، سورہ بقرہ ایسی سورت ہے، آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں ایسی فضیلت ارشاد فرمائی ہے کہ اس کا کوئی خاص موقع اور خاص وقت طے کرنا مشکل ہے، بلکہ اتنی عام ہے یہ سورہ بقرہ اور اس کی فضیلتیں، اس کی خاصیتیں اتنی عام ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت، جب بھی کوئی پریشانی، جب بھی کوئی علاج و معالجہ، اور جب بھی کوئی بھوت پلیت اور جادو اور ٹونے کی ہمیں اثرات معلوم ہو، جب بھی اس طرح کی کوئی مشکلات معلوم ہو، تو ہم ہمارے گھروں کے اندر ذاتی طور پر بھی اگر اللہ نے پڑھنے کی ہمیں توفیق دی، ہم پڑھ سکتے ہو، تو سورہ بقرہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جادو ٹونے، آسیب، پریشانیاں، شیطانی اثرات کا سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ کی اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں یہ تمام فضیلتیں ثابت ہوتی ہیں۔ دوستو، اور ایک بات میں آپ سے یہ بھی کہہ دوں کہ صحابہ کرام سے بھی پڑھنا ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے بھی علاج کی غرض سے، شفا کی غرض سے سورہ بقرہ کو پڑھا ہے، بعض صحابہ سے یہ بات ثابت ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج کے اندر، ہماری سوسائٹی میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے اور بہت زیادہ عام چلن ہے اس بات کا کہ سورہ بقرہ عام طور پر گھروں میں پڑھنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ، اور جو لوگ نہیں پڑھ سکتے اتنے دنوں تک، 40 دن تک، تو 40 دنوں تک پڑھوانے کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ حفاظ کرام کو بلاتے ہیں، ان سے کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ان سے نذرانے طے ہو جاتے ہیں اور پھر طے شدہ رقم ان کو 40 دن کے بعد میں ادا کی جاتی ہے۔ تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ 40 دن پڑھوانے پر کیا ہم اجرت دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں اور بہت سے لوگ اس میں شک و شبے میں اور تذبذب میں رہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے بدلے میں ان کو دیں یا نہ دیں، اور لینے والے بھی پوری انشراح قلب کے ساتھ میں لے نہیں پاتے ہیں دوستوں۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے جس کو کہ فقہاء کرام نے اپنی فتاویٰ کی کتابوں کے اندر درج کیا ہے۔ اکثر و بیشتر تمام کتب فتاویٰ کے اندر یہ بات مل جائے گی ہمیں کہ 40 دن تک اگر کوئی شخص پڑھتا ہے یا پڑھواتا ہے، لیکن پڑھنے اور پڑھوانے میں اس کی نیت ہے علاج کی اور شفا کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ لے بھی سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں۔ اس میں کوئی قباحت اور کوئی برائی نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے بھی ایک موقع پر سورہ فاتحہ پڑھی تھی اور اس کے بعد میں بکریاں لی تھیں، اس کے دم کرنے پر اس بستی کے سردار کو اللہ نے بچھو کے اثر سے محفوظ کر دیا تھا اور اثر کو اس کو ختم کر دیا تھا۔ تو صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے۔ تو اگر کوئی شخص سورہ بقرہ پڑھنے پر لیتا ہے یا دیتا ہے تو بالکل درست ہے، لیکن اگر کوئی شخص صرف برکت کی نیت سے اپنے گھر میں پڑھواتا ہے تو پھر دوستوں لینا اور دینا بالکل جائز نہیں، کیونکہ یہ قرآن مجید کی گویا کہ قرآن مجید پر اجرت لینا ہے اور قرآن مجید کی گویا توہین ہے اس طرح سے، لہذا یہ اس طرح سے لینا دینا جائز نہیں ہوگا۔ شفا کی نیت سے اگر کوئی پڑھتا ہے، علاج و معالجے کی نیت سے پڑھتا ہے یا پڑھواتا ہے اپنے گھروں کے اندر، اس کے بعد میں کچھ لینا دینا ہوتا ہے تو یہ بالکل درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی برائی اور قباحت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Mm-hmm.